ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة فكأنما بطر أهله وما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نمازوں پر خوشی پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس احکم الحاکمین نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے سب سے جو بہتر مخلوق تھی، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ انسان ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اور اس سے بڑا احسان اس کا یہ ہوا کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور پھر اس سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کا کلمہ، یہ ہمیں ماں کی گود کے اندر اللہ نے ہمیں دیا، جو اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے ہمارے اوپر. اور ہم اللہ رب العزت کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنے احسانات ہیں. خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے اتنے احسانات تمہارے اوپر ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو لہذا اس احکم الحاکمین کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. جب اس کی بات کو مانیں گے تو انشاءاللہ باقی کام بھی ہمارے درست ہوتے چلے جائیں گے. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ دشوار ہے، مگر ان لوگوں پر دشوار نہیں ہے جو عاجزی رکھنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں، ان پر یہ مشکل اور بھاری نہیں.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، من فاتته صلاۃ فکأنما وتر اهله وماله، کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز رہ گئی گویا کہ اس کے سارے کا سر گھر بار کاروبار مال سب برباد ہو گئے۔ تو جیسے ایک آدمی کو اس کے پاس ایک باغ ہو، چھوٹے بچے ہوں اور اس کا گزارا اسی باغ پر چلتا ہو، اور وہ بندہ بھی بڑے پہ ہو، بچے بھی بالکل چھوٹے ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور ان کا سہارا نہ ہو، تو جب باغ پک جائے اور پھر اچانک اس پر کوئی عذاب آ جائے یا وہ جل جائے تو اس آدمی کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، اب یہ باغ میرا تیار بھی ہو گیا تھا، جل کر راہ ہو گیا ہے، اب اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ حضور نے فرمایا جس کی ایک نماز رہے گی یوں ہی سمجھے کہ اس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور یہ قرآن کریم ہمیں بارہا یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ مسلمانوں، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور یاد رکھیں کہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو اذکار ہیں وہ اس کے اندر جمع کر دی، یعنی ام العبادات اس کو کہا گیا کہ تمام عبادات کی اصل اور جڑ ہے۔ کہ دیکھیں ایک انسان تلاوت کرتا ہے، ایک انسان ذکر کرتا ہے، ایک انسان استغفار کرتا ہے، ایک انسان دوشی پڑھتا ہے، ایک انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے تلاوت کو بھی رکھا ہے اور اسی طرح اس کے اندر اللہ کی پڑھائی بھی رکھی ہے اور دعائیں بھی رکھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی رکھا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے تمام عبادات کو نماز کے اندر جمع کر دیا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ہمیں یہ تحفہ دیا، اور ہمیں اس تحفے کی قدر نہیں۔ اور آپ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک چاند کو دے کر ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور دوسرا چاند دے کر اس کو ویران کر دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آیا، الحمدللہ مساجد کے اندر رونق ہو گئی، مساجدیں آباد ہو گئی، نمازوں کے اندر بھی ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، لیکن دوسرا چاند دیکھ کے ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ ہم بڑے عجیب قسم کے مسلمان ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں دیا گیا، یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ نے سارا سال اس کے مطابق ہی گزارنا ہے، گویا کہ آپ کو یہ پریکٹس دی گئی ہے کہ اس طرح آپ نے جیسے رمضان کے اندر ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا، کسی کو دھوکہ دینے سے پرہیز کیا، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، یہ معاملات آپ رمضان میں کرتے رہے تو پورا سال اس طرح آپ نے رمضان گویا کہ آپ نے پورا سال اسی طرح گزارنا ہے جیسے رمضان کو گزارا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد بڑا ذکر کے اندر مصروف رہے، عبادات کے اندر مصروف رہے، لیکن جتنی زیادہ عبادات کی اور چاند شوال کا نظر آنے کے بعد سب کچھ بھول گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے ایک دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورا جب تک ہمارے اندر سانس موجود ہے ہم نے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے نماز کا جو ہمیں حکم دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، یہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے اور فرمایا یہ میری طرف سے آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ ہمیں تو اس کی اتنی قدر کرنی چاہیے تھی کہ ہم ہر وقت اسی بات کی ہمیں فکر رہے کہ ہم نے ظہر پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب کی فکر کرنی ہے، گویا کہ ہم نے اس کو فکر کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے، اس کے وقت کا تعین کرنا ہے، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل بھلا کے رکھ دیں کہ شاید ہم نے رمضان کے اندر پورے سال کی عبادت کر لی،
تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا ہے، اور آپ نے جب صحابہ کو یہ عمل دیا اور بتایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے، تو صحابہ کرام ایسے آپس میں گلے مل رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے جیسے کسی آدمی کو دنیا کا مال مل جائے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ جب نماز کی حالت میں بندہ ہوتا تو گویا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کی بات کر رہا ہے، اور یہ ایسی لائن ہے، ایسا نمبر ہے، ایسا موبائل ہے جس کے اندر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، نیٹ ورک جو ہے وہ مصروف ہے، یا آپ کی کال کٹ گئی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جب بھی آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کو 24 گھنٹے آن سروس ملے گی۔ تو گویا کہ اپنے رب کو منانے کا ایک بہت بڑا عمل ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہے نماز۔ جو فرض نماز ہے وہ تو مسلمان کو کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، جب تک سانس موجود ہے نماز معاف نہیں۔ جنگ کے موقع پر بھی کہ جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ پاک کو چاہیے تاکہ تھوڑی سی ان کی آسانی پیدا فرما دیتے، لیکن فرمایا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا کہ جنگ کے دوران کیسے پڑھنی ہے، لیکن معاف محبت نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، یعنی جس سے آدمی کو دلی طور پر سکون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مثال مشہور ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا مطلب کہ میرا دل اس آدمی کی اس بات سے، اس کے اس کام سے خوش ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کو خوشی ہو رہی ہے کہ میری خوشی جو دل کی وہ نماز کے اندر ہے، کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا جو ذائقہ ہے، جو اس کی مٹھاس ہے، ہم اس سے معلوم ہیں۔ اگر یقین جانیے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنی حلاوت ہے، اتنی اس کے اندر راحت، آسانی اور سکون ہے، تو انسان نماز اچھا۔ ہم آتے ہیں، چلو اللہ کے شکر ہے مسجد میں آتے ہیں، چلو اس کا جو حق ادا وہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے، لیکن چلو ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نا کہ ہم اللہ کے دربار سے آ رہے ہیں۔ تو ایک وقت آئے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی چھوٹی نماز کو اپنے رحمت سے ہمیں کامل نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دے دے، لیکن شرط یہ کہ انسان کو یہ عمل چھوڑنا نہیں۔ تو خیر، نماز کے اللہ رب العزت نے بہت بڑے ہمارے اوپر اس کے اندر فوائد رکھے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا کہ اس بندے پر رزق کی تنگی اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رزق کے لیے انسان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ انسان دھوپ نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، اور اپنا آرام نہیں دیکھتا، تھوڑی بہت بیماری ہے اس کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن روزی کی خاطر وہ اپنے گھر سے باہر دوسرے شہر کے اندر، حتیٰ کہ بین الملک کے اندر بھی روزی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کی روزی کی تنگی جو ہے وہ اللہ ختم کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے سچے ہیں، لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اٹل فیصلہ ہے، اس میں ذرا کرب بھی کمی نہیں۔ تو لہذا رزق کی تنگی نماز کی برکت سے اللہ ختم فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے تو پھر اس عمل کو کریں۔ روزی کے اسباب ظاہری اختیار کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، باقی روزی کا بھیجنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آج ہم روزی کی خاطر بھاگ رہے ہیں، لیکن رازق کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد ہے کہ جب تک ہم نے رازق کو حاصل نہیں کیا، روزی ہمیں آسانی سے نہیں ملے گی۔
ہمیں اس روزی کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں گرمی سردی ہر قسم کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اگر ہم نے رازق کو حاصل کر لیا تو یقین جانیے آپ کے لیے روزی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی میں نے کئی بار آپ کو یہ مثال بیان کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رائے سے بڑا خوش ہوا، اس نے اعلان کیا کہ جی آپ ایسا کریں، میں آپ لوگوں سے خوش ہوں، آج میں نے اپنے دربار کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے، جس آدمی کو جتنی ضرورت ہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ جب بادشاہ کا اعلان ہوا تو ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے خزانوں سے گندم لے کے جا رہا، چاول، آٹا اور جو ضرورت کی چیزیں وہ لے کے جا رہا ہے۔ اب بادشاہ کی ایک ملازمہ تھی، وہ بڑی سمجھدار اور عقل مند تھی۔ وہ بجائے کہ وہ بادشاہ کے دربار سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جاتے، وہ بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا جی تو پگلی ہے، پاگل ہے، کام عقل ہے، باقی لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں جا کے لے کے؟ کیا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ تو بادشاہ صاحب مجھے کوئی نہیں ضرورت، جیسے اور لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو نے کہا تم یہاں کیا بیٹھی ہے، جا اپنی ضرورت کے مطابق لے کے جا جو تمہیں سامان چاہیے۔ اب وہ بڑی سمجھدار عقل مند تھی، بجائے کہ وہ اٹھ کر جاتی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ بادشاہ سلامت، ہر چیز کی مجھے ضرورت ہے، لیکن یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ لے کے جائیں، وہ لے کے جا رہے ہیں، میں بھی لے کے چلی جاؤں گی، لیکن میں نے آپ کے سر پر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مجھے مل جائے گا تو باقی چیزیں مجھے خود بخود مل جائیں گی۔ اس طرح جب رازق راضی ہو گیا تو روزی خود بخود مل جائے گی۔ کہ روزی کے لیے ہمیں تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی سردی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب رازق مل گیا، اللہ کی ذات مل گئی تو روزی خود خود اللہ تعالیٰ دے گی۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پتہ کہ نماز کی پابندی اور نماز کے اہتمام سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رزق کی تنگی کو ختم کرے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے میرے محبوب، آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ سے رزق مانگنا نہیں چاہتے، یہ رزق کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ اور ہم نمازیں جب پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے آج یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ملازم ہو جو آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، یا آپ کے زمین پہ کام کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں وہ کام کر رہا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے اس کو وقت سے کھانا بھی دینا ہے، وقت سے اس کو لباس بھی لے کے دینا ہے، وقت پر اس کو جوتا بھی لے کے دینا ہے، وقت سے اس کو تنخواہ بھی دینی ہے، جب اس کو ضرورت پڑے چھٹی بھی دینی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے، تو جس خالق کا ہم یہ فریضہ ادا کریں گے، کیا وہ ہمیں بھوکا رکھے گا؟ عام آدمی پہ ملازم کا اتنا خیال کرتا ہے، تو جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا بندہ ہے، اللہ اس کو بھوکا رکھیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا نماز کا سب سے بڑا فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو ختم کر دے، اور خدا کرے میں اس بات کا یقین آ جائے کہ نماز کے برکت سے اللہ رزق کی تنگی ختم کرے۔ یقین کے سودے ہیں، جب یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر اگلے معاملات اللہ خود حل کر دے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ عذاب قبر کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من رب، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر رب کی اطاعت دنیا میں کی ہوگی تو بندہ کہے گا اللہ۔ پھر سوال ہوگا کہ من رسول ہوگا، تیرا رسول کون تھا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، اگر ہماری محبت فیس بک والی نہیں ہے تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے۔ اگر واقعی اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے، آپ کی سنت کو زندہ کیا ہے، آپ کے طریقوں کو پسند کیا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو بندہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پوچھا جائے گا ماں دین ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر دین پر ہم کاربند رہے تو پھر بندہ کہے گا اسلام۔
اگر اس کے مطابق زندگی گزاری ہے تو بندہ بیائی سوال کا جواب دے گا. اور یاد رکھیں کہ وہاں قبر کے اندر انسان عربی بولے, یہ پنجابی انگلش پشتو کچھ نہیں چلے, وہاں ایٹومیٹکلی آپ کی زبان عربی کے اندر جواب دے گی. اگر آپ کو جواب آتے ہیں اور اگر زندگی گزاری ہوگی اس کے مطابق تو آپ کو اس کے سوالوں کا جواب آئے گا. اگر آپ رٹا لگا لیں گے میں عربی یاد کر لوں وہاں آ جائے, یہ نہیں ہوگا. تو اگر زندگی اس کے مطابق گزاری تو قبر میں ہم اس کا جواب دیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں تو پھر ہماری زبان سے بات ایک ہی بات ہے کہ لا ادری لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا. تو قبر کے اندر ہم نے ایٹومیٹکلی ہماری زبان عربی ہو جائے گی. تو لہذا اور فرمایا کہ ابھی دفن کر کے اس کے دوست احباب مسلمان جا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے جوتوں کے جانے کی آواز سن رہا ہوتا کہ فرشتے آ جائیں. اور پھر اگر اس نے سوال کے جواب صحیح دے دیا تو کہا کہ آپ تو آرام سے سو جائیں, اور اگر جواب درست نہ ہوئے تو پھر فرمایا آپ کو بہت سخت معاملہ ہے. آپ سے فرمایا قبر آپس میں ایسے مل جاتی ہے ایسے, یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے محفوظ کی دعا مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سوال بھی ہمیں نہیں آ سکتا کہ آپ کو اس چیز کا معاملہ ہو, لیکن بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے جو ہے ہمیں دعائیں بتاتے ہیں, پڑھتے ہیں, تاکہ بڑی امت کو پتہ چلے یہ معاملہ اتنا سخت ہے. اور نماز کے برکت سے دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر ہٹا دے. اور تیسرا فرمایا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دے گا. یہ دائیں ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, یہ آپ کو پیپر مل گیا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے, یقینی بات ہے. اور قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فرمایا جب اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ خوشی سے اپنے گھر والوں کو دکھائے گا کہ دیکھو جی یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا ہے. اور جیسے مارچ کے مہینے کے اندر بچے اسکول کے اندر جب وہ اچھے نمبر لے کر آتے ہیں اور اسکول والے اس کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھما دیتے ہیں کہ یہ لے کے جاؤ, پھر گھر والوں کو دکھاؤ, بچہ بڑا خوش ہوگا, دوستوں کو گھر والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جی دیکھو میں اتنے اچھے نمبروں کے اندر پاس ہو گیا. تو اس طرح وہ آدمی بھی دکھائے گا, اور یہ خوش ہونا بھی چاہیے. اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا جنت میں چل گیا, یہ سب سے بڑی خوشی کی بات. اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ گیا. تو لہذا تیسرا نماز کی پابندی پر اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت نامہ اعمال میں ہاتھ میں دے. اور چوتھا انعام فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر اس طرح گزاریں گے جیسے بجلی کو آپ دیکھتے ہیں چمکتی فوراً بھاگ جاتی ہے. اسی طرح فرمایا جس بندے کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی جلدی سے گزرے گا, اور جتنے ناقص اعمال ہوں گے اتنی دیر سے گزرے گا. لیکن گزرنا سب نے اس سے, جتنے اچھے اعمال اتنی جلدی گزرے گا, جتنے کمزور اعمال اتنی دیر سے گزرے گا. لیکن نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بھی بڑی جلدی سے گزار دیں گے اس پل صراط سے. اور پانچویں نمبر پر فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرائے. تو یہ 5 انعام ایک نماز کے اہتمام پر ہے. اور یہ واقعی اتنے بڑے جو مراحل ہیں جو بڑے مشکل ہیں, لیکن اللہ رب العزت نماز کی برکت سے ان مراحل کو حل فرما دیں. اور ایک بات یہ آپ کے سامنے رکھوں, یاد رکھیں آپ اہل دیوبند کی کتابیں اٹھا لیں اور اہل سنت پر جماعت بریلوی مسلک کی کتابیں اٹھا لیں, اہل حدیث کی کتابیں اٹھا لیں, اہل تشریح کی کتابیں اٹھا لیں, اور آپ مطالعہ کریں. اور یہ بات میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کتابوں کے اندر ان تمام مکاتب فکر نے بے نمازی کو قبول نہیں کیا, چاہے وہ دیوبند والے ہیں, چاہے وہ بریلوی والے ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہیں, چاہے وہ اہل تشریح ہیں.
کسی نے بھی بے نمازی کو قبول نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اب یہ چڑیے بھی بولتی ہیں کہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اسی طرح فرمایا ہر مخلوق، پھر انہوں نے مثال دی کہ کتا ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ الذی جعلنی قلبا ولم یجعلنی حمارا، کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا پیدا کیا ہے، مجھے گدھا پیدا کیا. اب آپ کتے کو دیکھیں کہ کتا جس برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے تو ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس برتن کو آپ نے دھونا ہے. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا ہے. آپ کپڑے کو گلازر لگ جائے، برتن کو لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو لو، پاک ہو گیا. لیکن اگر کتا اس کے اندر منہ مار جاتا ہے تو فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونا ہے، لیکن اس میں 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا شرط ہے. اب یہ بھی مخلوق ہے اور اللہ کی تعریف کر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے گدھا نہیں بنایا. اب گدھا بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے لیکن مجھے خنزیر نہیں بنایا. اب گدھا جو ہے قرآن کریم نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ جب گدھا آواز نکالتا تو کتنی اس کی آواز کے اندر جو ہے کڑواہٹ ہوتی ہے، کتنی خوفناک آواز ہوتی ہے. ہمیں کہا گیا کہ اس وقت تسبیح اور لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمیں بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. لیکن وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اب خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا. اب اس کا جملہ دھیان سے سننا، سینوں پہ ہاتھ رکھنا، ٹھنڈا دماغ حاضر رکھنا. کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی بنایا. اندازہ لگائیں، جنگل کا درندہ ہے، چیتے مارنے والا، اور یہ ایسا نجس العین ہے کہ اس کی ہر چیز مسلمان کے لیے حرام ہے، کھال بال ہڈی ہر چیز اس کی حرام ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. تو سمجھو کتنی بڑی بات اس نے کہی کہ بے نمازی ہوتا کتنی بڑی نوسط ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم بڑا شوق سے نام لیتے ہیں، اپنی نسبت کی درد کرتے ہیں، ان کا بھی سن لیجیے. وہ اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے تھے، اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا بے نمازی میرا چہرہ. اندازہ لگائیں کہ بے نمازی کی نوسط کتنی بڑی ہوگی. اللہ کا اتنا بڑا ولی کہہ رہا کہ میرا چہرہ بھی بے نمازی نہ دے. اور پھر یاد رکھیں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے موت کا کب آ جانی، تو خدا کے لیے اس وقت کو غنیمت سمجھے جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تیاری رکھیں. ایک صحابی نے تابعی سے سوال کیا تھا کہ جی آپ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ تو پھر صحابی نے تابعی سے الٹا سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ موت کو آپ کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مثلا ہم اپنے زور کی نماز پڑھنے والے ہیں جو بھی کی، تو اس کے بعد عصر کی نماز آئے گی 2 رکعت کرنے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زور کی نماز پڑھ لی ہے، اب ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، ہمیں اتنا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو صحابی نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا اللہ اکبر، آپ موت کو اتنا دور سمجھتے ہیں. یعنی تابعی ان کو قریب سمجھ رہے ہیں لیکن صحابی فرما رہی ہے تو بہت دور ہے. پھر صحابی نے صحابی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے کہا بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب آخر میں سلام پھیرتے ہیں، پہلے ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں پھر بائیں طرف پھیرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے دائیں طرف سلام پھیر لیا ہے، اب ہم نے بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، یہ نہیں پھیرنا ہم موت کو اتنا قریب سمجھتے. تو اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ، یہ اللہ رب العزت موت کو کسی کو بھی پتہ دیا ہے کہ کب آنی ہے، لیکن جتنا وقت مقرر ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب سے موت واقع کر دے، یہ اس کی مرضی ہے. تو بہرحال آخر میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم خود بھی نماز کا اہتمام رکھیں، بچوں کو بھی تلقین کریں، گھر والوں کو بھی. ہمارے گھر کے اندر 100% نمازی ہونی چاہیے، چاہے ہماری عورتیں ہیں چاہے ہمارے بچے.
تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کی تلقین کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو کہتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اب یہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، ہمارے والدین چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر یہ تو ہم دیکھ کے جائیں کہ ہمارے بچے نمازی، اور چلو اور کچھ نہیں کریں گے، نماز تو پڑھیں گے، اور نماز کے لیے دعا تو ضرور کریں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، تو کم از کم اگر صدقہ خیرات نہ بھی کریں گے، حالات نہ بھی اچھے ہوں، لیکن نماز تو پڑھیں گے، نماز تو پر پیسے کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن جب یہ دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی کہیں گے، تو ایٹومیٹکلی ہمیں اس کا ثواب پہنچے گا قبر کے اندر۔ لہذا ہم اپنی خاطر، چلو اور کچھ نہیں، اپنے مطلب کی خاطر سمجھ لیجیے کہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور ویسے بھی حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا جائے۔ آج دیکھیں ہماری شریعت نے کہا کہ 7 سال تک بچوں کو کچھ نہ دو، لیکن آج کا جدید دور کا 4 سال کے بچے اس کو ABC شروع کر دو، یہ کہتے ہیں اسلام سختی کر رہا، بتائیں اسلام سختی کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ بچوں کو ABC ہم چوتھے سال کے اندر ہوتا ہے تو شروع کر دو جی، لیکن شریعت کہتی ہے بھائی 7 سال تک اس کو کچھ نہ دو۔ یہ کہتے ہیں یہ اسلام بچوں پر سختی کرتا ہے، بھائی اسلام بچوں پر سختی نہیں کرتا، آپ لوگ خود کر لیں۔ اسلام تو کہتا ہے 7 سال تک بچوں کو نماز کا کہنا نہیں، 7 سال میں آ جائے پھر اس کو لینے آؤ، مسجد کے اندر لے کے آؤ، اس کو دکھاؤ، 3 سال تک کا 10 سال میں ہو جائے پھر اس کو تھوڑی تھوڑی سختی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو نماز کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نماز پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام آپ بھی کریں، میں بھی کروں۔ اللہ پاک